اب ہم گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تایا گھر سے باہر کھڑے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ شرف الدین کو میرے ساتھ دیکھ کر کھل اٹھے۔ آؤ بھائی آؤ، تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی۔ خیریت تایا، کیا ہوا؟ ارے بھائی ہونا کیا تھا، کچھ دیر پہلے ایک سسرالی رشتہ دار آئے تھے، ان سے اطلاع ملی کہ تمہاری تائی آ رہی ہے، بس جی گھبرانے لگا، سوچا ذرا ٹہل لوں تو دل ٹھہر جائے، پھر باہر نکلا تو سوچا اس طرف کو چہل قدمی شروع کر دوں، پھر خیال آیا کہ یہی راستہ تو اسٹیشن سے گھر کی طرف آتا ہے، راستے ہی میں مٹ بھیڑ ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر سوچا دوسری طرف کو چل پڑوں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب تم لوگ آ گئے ہو تو اختلاج ہونے کا خدشہ کم ہو گیا ہے، آؤ اندر چلے آؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ شرف الدین تایا کے پلنگ کے پاس پڑے مونڈھے پر جا بیٹھا۔ میں اماں والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ ان کی کھوجتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، پھر کمرے میں واپس چلا آیا۔ اب اماں فارغ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے بادام نکال کر دکھائے۔ کھاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے بادام نکال کر کھانا شروع کر دیے۔ اماں کھانے کا انتظام کرنے باہر چلی گئی۔ میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں بادام کھاتے ہی خود کو بہت چاق و چوبند اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ ایک حوصلہ سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب واقعی وہ شیطان میرے قریب پھٹکنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ فقیر بابا نے تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں سنہرے بابا سے بھی پوچھنا چاہتا تھا، مگر اب تو یہ امکان بھی نہیں تھا کہ اس سلسلے میں جلد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ یوں تو اس سادھو نے بھی مجھے بلایا تھا، مگر شرف الدین نے اس سے ملنے کو منع کر دیا تھا۔ شرف الدین کا وہ بیان بھی بعید از قیاس نہیں تھا جو اس نے چچا کے بارے میں دیا تھا۔ اصولاً مجھے ہر پہلو، ہر امکان پر غور کرنا چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سلسلے میں اماں سے بات کروں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان سے یہ کہنا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ سادھو مجھ سے کیا کروا چکا ہے، اور جب تک یہ بتایا نہ جاتا وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ گویا اس سلسلے میں کم از کم اماں سے مشورہ لینا بیکار ہی تھا۔ اب تو اس معاملے کو مجھے تنہا ہی دیکھنا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ شرف الدین اور خورشید چاچا بھی میرا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اگر یہ دونوں ساتھ نہ ہوتے تو میں شاید پھٹ پڑتا، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دیتا کہ میں قاتل ہوں، اور پھر جو کچھ ہوتا اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ کنارے لگتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ اپنی امروہہ والی حویلی کے بعد اب میں جس مکان میں منتقل ہونے والا تھا اس میں بھی حویلی ہی کی طرح ایک شخص کی لاش دبی ہوئی تھی۔ کیا پتہ اس نوجوان کی بھی کوئی محبوبہ ہو، وہ بھی اس کے غم میں خودکشی کر لے، اور پھر میری آل اولاد کے ساتھ بھی یہی چکر شروع ہو جائے جو میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب سے پہلے یہ خیال مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ اب میں جو اس بارے میں سوچ رہا تھا ویسے ویسے گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ مرزا صورت بیگ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ کیا پتہ کچھ ایسا چکر ان کے ساتھ بھی چلا ہو، کیا خبر وہ بھی میری طرح بے قصور ہو۔ اور پھر رمزو چاچا، شرف الدین، اف، دونوں کا کردار میرے ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگا۔ کیا رمزو چاچا نے ایسے ہی مرزا صورت بیگ کی مدد کی تھی؟ کیا وہ بھی خورشید چاچا کی طرح بے وجہ ہی اس معاملے میں ملوث ہو چکے تھے؟ کیا انہیں بھی اسی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ ہزاروں سوالوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ نہیں وقار الحسن، ایک سرگوشی سے سنائی دی، مرزا صورت بیگ تمہاری طرح بے قصور نہیں تھے، کسی شیطان صفت سادھو کے آلۂ کار نہیں تھے، انہیں ان کی عیاشی کی پاداش میں سزا دی گئی تھی۔ وہ عیاش نواب زادے تھے، انہوں نے شکنتلا کو، پھر عصمت جہاں کو۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں تو ان چکروں میں الجھ کر پوری دنیا سے کٹ چکا تھا، پھر بھی گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا کہ پھپھی نے مجھے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ تایا اور شرف الدین ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ اماں ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ شرف الدین میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ وہ شاید سمجھ گیا کہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اماں البتہ بار بار مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تایا، اماں کے یہاں کھانا کھانے پر کافی جذبز تھے۔ بقول ان کے اماں حصے مزاح سے آ رہی تھیں۔ دلہن، بچیاں تنہا کھانا کھاتے ہوئے ڈرتی ہوں گی۔ نہیں تو اس میں بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کب چوکنے والی تھی، جانتی تھیں کہ تایا کیا چاہتے ہیں۔ اماں کا خیال تھا کہ تایا بچوں کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے سوچا شاید ڈرتی ہوں۔ خیر ہم تو نہیں ڈرتے۔ انہوں نے یہ کہہ کر نوالا منہ میں رکھ لیا۔
اماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اور شرف الدین چپ چاپ کھانا کھاتے رہے۔ تمہارے اماں بابا چلے گئے امروہہ؟ تایا نے سر اٹھا کر شرف الدین سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دے کر سر جھکا لیا۔ اماں کے سامنے اس کی وہی حالت ہوتی تھی جو میری اس کے ابا کے سامنے ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ تمہاری اماں بڑی دبنگ خاتون دکھائی دیتی ہیں، آدمی خواہ مخواہ مرعوب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ابا کے سلسلے میں میرا خیال ذرا مختلف تھا۔ وہ دبنگ نظر آنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ اس کوشش میں ان کے نتنے ہمیشہ پھولے رہتے تھے، لگتا تھا جیسے انگارے چبا رہے ہوں۔ غصہ ان کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کا ہر آدمی غلط ہے، آوارہ اور بدتماش ہے۔ ان کا بس چلتا تو وہ شرف الدین کو لے کر کسی جنگل میں جا بستے یا کسی تہخانے میں قید کر دیتے۔ گو شرف الدین ان سے زیادہ مرعوب نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان کے آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ غالباً وہ تایا سے اسی لیے اتنا خوش رہتا تھا کہ وہ بزرگ ہونے کے باوجود بیجا رعب نہیں جھاڑتے تھے، بلا تکلف گفتگو کرتے تھے، غور سے سنتے تھے اور باتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھانا خاموشی سے کھا لیا گیا۔ اماں جو ہی برتن لے کر اٹھی، تایا نے گہری سانس لے کر ہم دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شرف الدین کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ سوچا تھا کہ یہ آخری آزاد کھانا ہوگا، خوب مزے لے لے کر کھائیں گے، خوب باتیں کریں گے، مگر اللہ کی شان۔ آزاد کھانا؟ کیا مطلب؟ شرف الدین نے انہیں چھیڑنے کے لیے کہا۔ اور کیا، اب کل سے دیکھنا، دسترخوان پر ایسے ایسے منہ ہوں گے یہ گڑ بھی کونین لگے گا۔ ویسے یہاں ایک بات ہے، مزہ اسی وقت آتا ہے کھانے کا جب کریلا تریاں لگنے لگے اور تریاں کریلا۔ یہ کہہ کر تایا اٹھے اور کچے آنگن میں رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھو کر واپس آ گئے۔ تایا، اتنے دنوں بعد تائی آئیں گی اور آپ ان کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں؟ شرف الدین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کتنے دن میں؟ انہوں نے بھویں اچکا کر کہا۔ بھائی ہمیں تو ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، دراصل اب تک ہم نے زیادہ لمبی جدائی تو نہیں کاٹی ہے، بس یہی کوئی 2-4 روز ہی مشکل سے گزر پائے ہیں، اور وہی دن اتنے سرور انگیز تھے۔ بھائی میرا مطلب ہے کہ جدائی کا بھی تو اپنا مزہ ہوتا ہے نا، اب آدمی جدا ہو کر بھی جدائی کا مزہ نہ لے پائے کہ پھر ملن کی گھڑی آ پہنچے تو سوچو کیسا بیزار ہوتا ہوگا آدمی۔ وہ خلال سے دانتوں کو کریدنے لگے۔ میں اور شرف الدین بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی لمحے اماں آ گئیں، ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ میں نے لپک کر ٹرے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ مجھے کہہ دیتی اماں، میں لے آتا، میں نے کہا۔ ہاں دلہن، اتنے فرما بردار بیٹے کے ہوتے ہوئے تم زحمت نہ کیا کرو، آواز دے لیا کرو۔ بھائی صاحب، دیر بہت ہو گئی ہے، بس چائے پی کر سو جائیں۔ ایک تو آپ آرام بالکل نہیں کرتے، اس عمر میں جس قدر آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ اماں برداشت نہ کر سکی۔ دیکھو دلہن، ہماری عمر کو کچھ مت کہنا، اس معاملے میں ہم بہت جذباتی ہیں، اور رہی آرام والی بات، بس آج کے آج آرام اور کر لیں، پھر تو حکیم صاحب سے سونے کی دوائی لینی پڑے گی، اور پھر ہم ہوں گے اور بستر ہوگا۔ وہ کچھ بولی نہیں، پلٹ گئیں، مگر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ میں دیکھ چکا تھا۔ لیجئے صاحب۔ تایا شرف الدین کی طرف پلٹے، وہ ان کو دروغہ بنا گئی ہیں۔ تایا، یہ چچا کس قسم کے آدمی ہیں؟ اچانک شرف الدین نے سوال کیا۔ میں فق ہو گیا۔ اپنی قسم کے ایک ہی ہیں، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ شرف الدین زور سے ہنس پڑا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اس وقت میں نے اسے کونھی ماری۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے خدشے کا اظہار تایا سے کرے، مگر اس نے میرے اشارے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچپن ہی سے ان کا مزاج دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے ان کے مزاج اور کردار کے بارے میں بتائیے۔ میاں، یہ اچانک بیٹھے بیٹھے تمہیں ان کے مزاج اور کردار میں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی؟ انہوں نے شرف الدین کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میں شرف الدین کی اس عادت سے بہت مالا تھا کہ اس کی ذہنی روح کسی بھی وقت اچانک بہک جاتی تھی، اور وہ ایسی باتیں کرنے لگتا تھا جن کا اظہار مشکلات بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تایا، اگر آپ اس موضوع پر سنجیدگی سے بات کریں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میری اس دلچسپی کی وجہ کیا ہے۔ شرف الدین کافی سنجیدہ تھا۔ میرا تو جی چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں، مجھے شرف الدین پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمبا ہنکارا بھرا، پھر کچھ دیر بعد وہ مجھے اور شرف الدین کو دیکھنے لگے۔ اس کے مزاج میں کچھ بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ پہلے وہ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے، مگر مزاجاً وہ بچپن ہی سے ہم باقی بھائیوں سے الگ تھا، کچھ مطلبی، خود غرض اور انتہا پسند قسم کا آدمی تھا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہو کر کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، پھر اللہ نے 2 ہنسوں کو جوڑا ملا دیا تو گویا کریلا نیم چڑھ گیا۔ شادی کے بعد تو یکسر تبدیل ہو گیا۔ مجھے اس کے طور طریقے قطعی ناپسند ہیں۔ وہ اپنے جاہل سسرال سے کافی مرعوب ہیں، اور سسرال والے ان سے۔ پتہ نہیں اندھوں میں راجا کون ہے۔ پھر وہ چپ ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ تمہاری تشفی ہو گئی یا نہیں؟
انہوں نے شرف الدین سے پوچھا، یہ بتائیے کیا چچا دولت سے بہت پیار کرتے ہیں؟ شرف الدین نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کر دیا۔ وہ کچھ سوچنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی اہم ترین چیز دولت ہے۔ ہمارے خاندان میں اب وہ نوابی تو نہیں رہی، مگر ان کے مزاج میں وہی کر و فر ہے۔ وہ اب بھی مجروں کبوتر بازیوں پر جان دیتے ہیں۔ ایک دن تو میں نے انہیں مرغے لڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو ان کے بس میں ہوگا وہ تو ضرور کر گزریں گے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر بولے، میاں تم اگر بات ذرا کھل کر سکو تو میرے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ میرا تو دم ہی نکل گیا، میں فوراً اٹھ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے شرف الدین، تم جاؤ گے یا ٹھہرو گے؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اماں بابا تو چلے گئے، یہ خورشید چاچا کے پاس بیٹھک میں سو جائیں گے، تم بھی اپنا بستر وہیں ڈال لو، تایا نے کہا۔ میری نگاہیں شرف الدین پر جمی ہوئی تھیں۔ جو ہی اس کی نگاہ میری جانب اٹھی میں نے اسے گھورا۔ اس نے شاید میرے چہرے سے ہی میرے غصے کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں تایا، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ دراصل میں ان پر ریسرچ کر رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ایٹم بم بنانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرائے۔ میں اور شرف الدین ہنس پڑے۔ بھئی ہے کام کی چیز، اگر ایٹم بم بن جائے تو آدھی سے زیادہ دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر تم ان کی زوجہ کو بھی ان میں ملا کر ریسرچ کرو تو پوری دنیا کی تباہی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ہم دونوں زور سے ہنسے۔ اماں تک ہماری آواز پہنچ چکی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی۔ لو میاں، ہمارے یہاں تو تمہیں ہر چیز ردی ملے گی، کچھ نہ بنے تو پٹاخوں میں ہی کام آ جائیں گے۔ وہ تکیے کو درست کرتے ہوئے بولے۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی اماں، بس فقار الحسن، جا کر سو۔ اماں نے گھور کر دیکھا۔ جی اماں، بس جا رہا ہوں۔ میں جلدی سے نکل آیا، ورنہ اماں ابھی اور کچھ سناتی۔ تایا لیٹ چکے تھے، شرف الدین ان کے قریب کھڑا تھا۔ خورشید چاچا اب تک نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے تایا سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جلدی آنے کا کہہ کر گئے تھے، مگر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر میں اور شرف الدین تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اس وقت ان کی غیر موجودگی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ ہم نے سنہرا بابا کے پاس جاتے ہوئے راستے میں ان سے کہا تھا کہ وہ جا کر آرام کریں، مگر پھر وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سوال میرے دماغ میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے خیر کی دعا مانگنے لگا۔ میں اور شرف الدین بیٹھک میں چلے آئے۔ اماں ہم دونوں کا بستر لگا چکی تھی۔ خورشید چاچا دیوان پر سوتے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے، گویا کافی رات ہو چکی تھی۔ انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ شرف الدین، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے؟ میرا خوف الفاظ بن کر زبان پر آ گیا۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تکیے کو بغل میں لے کر ترچھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سے پہلے مجھے واقعی نیند آ رہی تھی، مگر خورشید چاچا کی غیر موجودگی کا سنتے ہی نیند اچٹ گئی۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا۔ اسی وقت مجھے شرف الدین کی باتوں کا خیال آ گیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ یہ تم تایا سے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیسی باتیں؟ وہ انجان بن گیا۔ چچا کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے، مقصد کیا تھا تمہارا؟ اچھا وہ تو ایسے ہی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ مجھے جنرل نالج سے کتنی دلچسپی ہے۔ ویسے یار، تایا کی بات بھی ٹھیک ہے، اگر چچا اور چچی پر ریسرچ کی جائے تو ہم دنیا کو انگشت بدندہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بکواس مت کرو اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے وہ والی بات کی تو میں صاف مکر جاؤں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا، وہ سر ہلا کر بولا۔ لیکن یار یہ خورشید چاچا کہاں رہ گئے؟ اس نے پھر مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں خورشید چاچا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ارے ہاں، وہ تم نے بادام کھا لیے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، بڑے کنجوس ہو، اکیلے اکیلے کھا لیے، 2-4 مجھے بھی دے دیتے۔ انہوں نے 7 بادام گن کر دیے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ کھا لینا، جو کام میں کر چکا ہوں وہ اگر تم نے کیا ہوتا تو بادام تمہیں ملتے۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص نے صرف 1 دن پہلے کی رات اتنی خوفناک گزاری ہو، جس نے نادانستگی میں ایک قتل کر دیا ہو، وہ اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنس بھی رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے؟ اسے کوئی خوف نہیں، وہ بالکل نارمل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں خوفزدہ تھا۔ میری کیفیت وہ نہیں تھی جو ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں 2 کشتیوں کا سوار تھا۔ مجھے لامحالہ خود پر قابو پائے رکھنا تھا، جس میں میں کسی حد تک کامیاب بھی تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ خورشید چاچا کی غیر موجودگی نے میرا دماغ سن کر دیا تھا۔ اتنی رات کو بلا جواز باہر رہنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نیند اڑ چکی تھی، بلکہ اب تو اختلاط سا ہونے لگا تھا۔ باہر گہرے سناٹے میں کبھی کبھی تایا کے حقے کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی تو میں اور شرف الدین دونوں یہ سوچ کر چونک پڑتے تھے کہ شاید ہی ان کے آنے کی آہٹ ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
میں اور شرف الدین دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے کان باہر کی آہٹ پر لگے تھے۔ اسی وقت پہلے کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، پھر چند ہی لمحوں بعد دروازے کا کنڈا بجا۔ میں اور شرف الدین دونوں اچھل کر دروازے کی طرف لپکے۔ ادھر تایا بھی اٹھ چکے تھے۔ تم لوگ تائی کا اتنی شدت سے انتظار کر رہے ہو؟ وہ ہمیں دیکھ کر پھر لیٹ گئے۔ نہیں تایا، شرف الدین رک گیا۔ ہم تو خورشید چاچا کے لیے پریشان تھے، انہوں نے بہت دیر کر دی۔ اور ہاں، تائی اتنی رات کو کیسے آ سکتی ہے؟ اس وقت تو کوئی ٹرین نہیں آتی۔ ضروری نہیں کہ قیامت کسی ٹرین سے ہی آئے، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے خورشید چاچا کھڑے تھے، مگر ایسی حالت میں کہ میں چونک اٹھا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پسینے سے تر ہو رہے تھے، چہرے پر بلا کی وحشت تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں راستہ دیا۔ یہاں ان سے کچھ پوچھنا غلط تھا کیونکہ تایا زیادہ دور نہیں تھے، پھر ان کی توجہ بھی اسی جانب تھی۔ خورشید چاچا خاموشی سے بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ وہ تایا کے پاس سے گزرے تو تایا حسب عادت بول اٹھے، خورشید چاچا، تیراکی کا شوق اس عمر میں جان لیوا ہو سکتا ہے، سانس کسی بھی وقت اکھڑ سکتا ہے۔ خورشید چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ میں اور شرف الدین بھی اس وقت تایا کے جملے سے محظوظ ہونے والی پوزیشن میں نہیں تھے۔ خورشید چاچا کی حالت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ شرف الدین بھی ان کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ ہم دونوں ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہو گئے، تبھی تایا کی آواز سنائی دی، بھائی کھانا کھلا دینا انہیں۔ مگر ہمیں اتنا ہوش کہاں تھا کہ ہم کھانے کے بارے میں پوچھتے۔ اندر داخل ہوتے ہی شرف الدین نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ خورشید چاچا دیوان پر بکھرے ہوئے سے پڑے تھے۔ خورشید چاچا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ہونٹوں پر زبان پھیری مگر کچھ بول نہیں سکے، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے صبر کرنے کو کہا۔ میں نے شرف الدین سے کہا کہ وہ پانی لے آئے۔ شرف الدین سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ میں خورشید چاچا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، لگتا تھا جیسے وہ کہیں بہت دور سے بھاگتے ہوئے آئے ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا خورشید چاچا؟ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ انہوں نے پلکیں جھپک کر مجھے اطمینان دلایا اور پھر بولے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ بمشکل یہ جملہ ادا کر پائے تھے۔ اتنی دیر میں شرف الدین پانی کا کٹورا لے آیا۔ انہوں نے ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیا، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جو کچھ میں دیکھ آیا ہوں وہ اگر تم دیکھ لیتے۔ کیوں کیا ہوا؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم لوگ جب چلے گئے تھے تو میری نگاہ سڑک پر پڑی۔ اسی مکان کی چابیاں نیچے سڑک پر گری ہوئی تھیں۔ کون سے مکان کی؟ میں بول اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ اپنی جیب پر پڑا، جیب خالی تھی۔ یہ لو، یہ کہہ کر خورشید چاچا نے چابیاں اپنی جیب سے نکال کر میری طرف بڑھا دیں۔ میں نے جھپٹ کر چابیاں لے لیں۔ اوہ شکر، مگر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ شرف الدین بول اٹھا۔ وہی بتا رہا ہوں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چابیوں پر نگاہ پڑتے ہی میں انہیں اٹھانے کو جھکا اور اسی دوران میں نے سر اٹھا کر تم لوگوں کو روکنا چاہا۔ بس میاں چوک ہو گئی۔ ایک کالا بڑا سا کتا اچانک وہ چابیاں لے کر بھاگ پڑا۔ پتہ نہیں وہ کتا کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئے تو میں اور شرف الدین انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ مجھے لگا جیسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں کچھ ان کے قریب کھسک گیا۔ شرف الدین بھی فرش سے اٹھ کر دیوان پر آ بیٹھا۔ پھر بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں اس کے پیچھے بھاگا اور جانتے ہو کتا کہاں گیا؟ انہوں نے چپ ہو کر میرے اور شرف الدین کی طرف دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ چیخ پڑوں اور کہوں کہ زیادہ سسپینس پھیلانے کی کوشش نہ کریں، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ خود ہی بول اٹھے، اسے میں نے اسی گلی میں داخل ہوتے دیکھا جہاں وہ مکان ہے۔ میں بوڑھا آدمی ان سے پیچھے رہ گیا، مگر اتنا میں جان چکا تھا کہ وہ اسی کوٹھی کی طرف گئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی کے سدائے ہوئے کتے ہیں۔ بہرحال جب میں کوٹھی کے قریب پہنچا تو کوٹھی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے جس میں ہم نے رحیموں کی لاش۔ میں نے جھپٹ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ چاچا، آہستہ۔ انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان کی آواز کچھ بلند تھی۔ میں نے ہاتھ ہٹایا تو وہ آہستہ سے بولے، اچھا۔ ہاں تو وہ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ کھرچا جا رہا ہو۔ میں نے باہر پڑا بیلچہ اٹھایا اور کمرے میں گھس گیا۔ وقار میاں، وہاں کا منظر دیکھ کر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ وہ وہاں 4 خونکار کتے تھے، کالے کالے گدھوں جتنے، اور ان کی آنکھیں، اف، وہ انگارہ آنکھیں۔ ان چاروں نے جو ہی مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا وہ سب میری طرف جھپٹے۔ میں نے بیلچے سے ان پر حملہ کر دیا مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایک آدھ بیلچہ ان پر پڑا ضرور، مگر میں اکیلا تھا اور بس مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ میں ان چاروں کے درمیان میں گھر گیا
انہوں نے ایک ساتھ ہی مجھ پر حملہ کیا اور بیلچہ میرے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ میاں بس سمجھو کہ آخری وقت تھا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میں فرش پر گر چکا تھا، وہاں جہاں رحیموں کو دفن کیا گیا تھا وہ حصہ ادھڑا ہوا تھا۔ ان کتوں نے اسے کھودنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا تھا تو وہ چاروں اسی جگہ سے فرش کو کھود رہے تھے۔ ان کے جبڑوں سے رال بہہ رہی تھی، قرراہٹ کی آواز بہت خوفناک تھی۔ بس کیا بتاؤں، مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ کتے میری اور رحیموں کی لاشیں ادھیڑ ڈالیں گے۔ اور عین اس لمحے روشن دان سے میں نے ایک سفید براق بلی کو کمرے میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اتنا یاد ہے کہ میرا بازو، ہتھیلی، یہ کلائی ایک کتے کے منہ میں تھی، اور پھر بس میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھو، اتنا کہہ کر انہوں نے آستین الٹ دی، مگر ان کی کلائی پر کوئی خراش تک نہ تھی۔ انہوں نے ہونقوں کی طرح پہلے کلائی کو، پھر مجھے اور شرف الدین کو دیکھا۔ ارے ہاں، یہ کلائی اس نے جکڑ لی تھی، انہوں نے پرزور انداز میں کہا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔